الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور دینی بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، حضرت مولانا سلیمان حافظ جی صاحب نے ایک عرصے دراز سے یہ حکم فرمایا تھا کہ ان کے گاؤں رویدرا میں حاضری ہو اور کچھ دینی گفتگو ہو، دین کا کوئی مذاکرہ ہو، لوگوں کے سامنے دین کی بات آئے. یہ دعوت تو انہوں نے ایک عرصے دراز پہلے دی تھی، لیکن بیچ میں دوسرے علماء تشریف لاتے رہے، جس کی وجہ سے ہم نے پروگرام کو مؤخر کر دیا. کیونکہ بار بار بیان سننے سے بھی دل پر اور ذہن پر بوجھ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو وعظ کہتے تھے. شاگردوں نے کہا اتنا اچھا وعظ فرماتے ہیں حضور کے صحابی، تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ کرتے ہیں اور کیا کیجیے، زیادہ کیجیے.
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، ذوق معلوم ہے، لیکن بار بار بیان کرنے کی وجہ سے تمہیں تقدر نہ ہو جائے، طبیعت پر بوجھ نہ پڑے، اس بنا پر ہفتے میں ایک مرتبہ وعظ رکھتا ہوں، ورنہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ روزانہ وعظ کرتے، روزانہ احادیث بیان کرتے، تب بھی ختم نہ ہوتی۔ تو ایک مہینے کا فاصلہ ہم نے رکھا۔ خوبی اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا تو رہتے ہیں امریکہ میں، لیکن ہر وقت اپنے گاؤں کی اور ملک کی دینی فکر کرتے ہیں کہ گاؤں میں علماء آتے رہنے چاہیے اور دین کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک سے وفاداری کی بڑی اچھی دلیل ہے کہ اتنی دور رہنے کے باوجود وطن کو اور وطن کے بھائیوں کو، بہنوں کو نہیں بھولیں، اور وہاں سے بھی خیال فرمایا ہے۔ مولانا سلیمان صاحب میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بخاری شریف میرے والد صاحب سے پڑھی، اور میرے والد صاحب سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ طالب علم فراغت کے بعد اپنے اساتذہ کو بھول جاتا ہے، اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، خیال نہیں رہتا استادوں کا۔ حالانکہ ہر طالب علم جو فارغ ہو چکا ہے اس کو اپنے اساتذہ سے ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے، ان سے مشورے کرنے چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی ملاقات کرنی چاہیے، ان کو ہدیے تحفوں سے نوازنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب نے اس کا بھی خیال رکھا۔ بھائی صاحب کو بھی اصرار کیا، بھتیجے کو بھی اصرار کیا، اور کھانے پر اصل میں مجبور کیا کہ دین کی بات نہ ہو لیکن گاؤں میں تیرا آنا ہو جائے اور ہمارے گھر پر کھانا ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا داعی کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اجابت الداعی۔ جب انہوں نے دعوت دی تو ہم نے اس حدیث کے پیش نظر یہ دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر یہ سوچا کہ اتنی دور آئیں اور خالی کھانا کھا کر واپس ہو جائیں، آپ حضرات سے کوئی دینی گفتگو اور آپ کو دینی دعوت نہ دیں، یہ مناسب نہ لگا۔ اس بنا پر تھوڑی دیر کے لیے دینی گفتگو کا سن جانا اور سن لینا یہ بھی خیر اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ کوئی بات اچھی کان میں پڑ جائے، کسی کی زندگی میں تبدیلی آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اور کون سا جملہ اور کون سی بات کس کی زندگی کے اندر اثر کر دے گی ہم کہہ نہیں سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی اپنے ساتھ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. مہمانوں کو کھلانا اور اطعام الطعام اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت آئی ہے اور نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت آئی ہے اور دوستوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بھی آئی ہے. اطعام الطعام من الاسلام امام بخاری فرماتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اچھے اوصاف میں سے ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور دل کھول کر سخاوت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. یہ جنت میں جانے کا بڑا آسان راستہ ہے. 3 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جنت میں سلامتی کے ساتھ جانے کے 3 طریقے بتائے. نمبر 1، رات کو جب تمام لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے بے خبر اور غافل ہیں، ایسے وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، جسے تہجد کہتے ہیں. تہجد ایسی نماز کو کہتے ہیں جو نیند سے اٹھ کر پڑھی جائے. یہ ذرا مشکل ہوگی تو اجر بھی اللہ نے اس پر اتنا بڑا رکھا ہے. سمائے دنیا پر اللہ تعالی کا نزول اجلال ہوتا ہے اور اللہ تعالی پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کوئی عبادت کرنے والا، میں اس کے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں. یہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں اور ہم غافل ہیں. غفلت عام ہے. آج دین سے غفلت عام طور پر دنیا کا مرض ہے. نمبر 2، سلام کرنا. فون پر بھی گفتگو کریں تو السلام علیکم سے شروع کریں. آپس میں گفتگو کریں تو بھی سلام کو رواج دیں. حضور نے فرمایا آپس میں محبتیں اگر کرنا چاہتے ہو اور دلوں میں محبت کو جگہ دینا چاہتے ہو تو سلام کو رواج دو اور سلام کو عام کرو اور لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ. خوب سلام کرو. جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور جو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک صاحب نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم. انہوں نے فرمایا 20. دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے فرمایا 30. تیسرے شخص آئے، انہوں نے کہا وبرکاتہ. انہوں نے فرمایا 40 نیکیاں ہو گئی. صحابہ باقاعدہ بازاروں میں نکلتے تھے کہ چلو لوگوں کو سلام کر کر کے ثواب جمع کریں اور لوگوں کو جواب پر آمادہ کریں. ان کو بھی ثواب ملے گا، ہم کو بھی ثواب ملے گا. موجودہ دور میں سلام کو خوب رواج دیجیے. گڈ مارننگ ہے اور طرح طرح کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں، ہائی ہیلو آ رہا ہے. اس کی جگہ سلام جو ہے اس کو رواج دیا جائے. یہ مصنون طریقہ ہے کہ گفتگو سے پہلے اور کلام سے پہلے سلام ہو جائے.
تیسری چیز اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانا، اور جو کھا لے کھانا وہ کیا دعا کرے؟ اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہے۔ یہ دعوت نہیں مانگ رہے ہیں کہ تم نے ہم کو بلایا تو پھر بلانا، بلکہ جب نیک آدمی آ کر کھائے گا اور اس سے طاقت حاصل ہوگی، اور وہ طاقت سے جو عبادت کرے گا، وہ عبادت میں کھلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تمہارے یہاں صائمین روزہ دار افطار کرتے رہے، افطار کرانے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ ایک کھجور کے ذریعے سے اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا کتنا آسان رکھا ہے، اعمال کتنے آسان دیے ہیں، یہ پورا دین آسان ہے، آدمی عمل کرتا جائے۔ تو جب کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے تو دین کی دعوت دینا بھی مسنون ہے۔ صحابہ کرام جہاں جمع ہو جاتے تھے دینی مذاکرہ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع جمع ہوتا، 3-4 صحابہ کرام جمع ہوتے تو کہتے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ بھائی ہم سب مل کر بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ جب دین کی گفتگو ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مزید بات یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وصال فرما گئے۔ مولانا کا خیال تھا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہو جائے۔ جیسے محترم جاوید بھائی کی ہمشیرہ کا وصال ہوا 8 مہینے پہلے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ مومن کا کام ہے کہ وہ مرنات کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے، اور اس کو مغفرت کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے ابو لہب اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کفر پر جمنے کی تلقین کر رہے تھے ابو طالب کو کہ دیکھنا دین سے بچلنا مت۔ ابو طالب وہ چچا ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے آپ نے ایمان کی دعوت دینا شروع کیا بڑی مدد فرمائی، بڑی نصرت فرمائی، قدم قدم پر ساتھ رہے، یہاں تک کہ گھاٹی کے اندر 3 سال بڑے سختی کے بھی ابو طالب نے گزارے۔ مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہا ابو طالب سے کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو، یہ جس طرح سے دعوت دے رہے ہیں اس سے روکو، اس سے شہر کے اندر ایک فتنہ بپا ہو رہا ہے، حالانکہ دین فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور کفر اور فساد فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فساد جو ہے وہ کفر ہے، جو انسان کے دل دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے اور اسے ایک اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں، حضور نے بلایا۔ بھتیجے سنو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، انہوں نے کہا اگر دنیا کا مال چاہیے تو ہم آپ کے پاس ڈھیر لگا دیتے ہیں،
حضور نے کہا مال میرا مقصد نہیں، میرا مقصد تو دین کی دعوت ہے۔ اگر آپ کو بہترین بیوی کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سردار بن جائیں مکے کے، تو ہم آپ کے لیے کرسی خالی کر دیتے ہیں، آپ سردار بن جائیں۔ فرمایا یہ بھی میرا مقصد ہے۔ نہ کرسی میرا مقصد ہے، نہ مال میرا مقصد ہے، نہ بڑے بن جانا میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد تو اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کو روکنا ہے اور ان کو جنت کی دعوت دینا ہے، ایمان کی دعوت دینا۔ ایمان کی دعوت یعنی جنت کی دعوت نہیں، کیونکہ ایمان قبول کرے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے کھل جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں داخلہ ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنت کا داخلہ دے دیا تو وہ ہمیشہ کا داخلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنت سے نکالیں گے نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو اور بہت محبت سے ہم نے اپنا بہت بڑا گھر جو ہے اس کی چابی اس کو دے دی کہ تم رہو، تو گارنٹی نہیں ہے کہ کب وہ چابی لے لے گا۔ لیکن جنت والا گھر اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو وارث بنا دیں گے۔ تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ پھر حضور نے فرمایا چچا جان، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں گے۔ سورج سب سے بڑا قرہ ہے، زمین کو گرماتا ہے، اور دنیا میں جتنی روشنیاں چاہے رات کو ہو چاہے دن کو ہو جو نظر آتی ہے آفتاب کی برکت۔ اللہ نے ایک قرہ بنایا ہے لیکن کتنے فوائد ہیں اس کے، اس لیے قرآن میں بار بار آفتاب کی تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آفتاب کو منور کیا ہے، روشن بنایا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری راتیں بھی روشن ہیں، تمہارے دن بھی روشن ہیں۔ اور دوسرے ہاتھ میں چچا جان چاند رکھ دیا جائے، یہ بھی بڑا سیارہ ہے، یعنی دنیا کی مال و متاع جو بڑی نعمتیں ہیں وہ تمام کے تمام اگر رکھ دی جائیں اور مجھے کہا جائے کہ دین کا کام چھوڑ دو تو میں یہ سب نعمتیں چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن کلمے کی دعوت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا بس کام کیے جاؤ، جاؤ لگ جاؤ کام میں، اب تم کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکے گا، نیڈر ہو کر اللہ کے دین کا کام کرو۔ اتنا تعاون کیا ابو طالب نے، لیکن اس کے باوجود دولت ایمان سے محروم ہے۔ اس لیے جب ہدایت مل جائے تو ہدایت برقرار رہے، اس کی دعا اللہ کے دربار میں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہدایت تمہیں عطا فرمائی ہے، اب اخیر تک ہدایت پر جمائے رکھنا یہ تیرا کام، ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو دوسروں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن ایک دن نائی کے یہاں بیٹھ کر پرسوا رہے تھے، داڑھی نکال رہے تھے، مونڈ رہے تھے۔ دیکھو دوسروں کو سمجھانے والا کیا کام کر رہا ہے۔ ہدایت مل جائے تو ہدایت باقی رہے، اس کی دعا ہمیشہ اللہ کے دربار میں کرتے رہنا چاہیے۔
اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے قلب کو دین حق کے اوپر جمائے رکھیے، کیونکہ دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ بچڑ سکتا ہے ہمارا دل، لیکن اے اللہ تیرا فضل اگر ہو گیا تو میں دین پر جمع ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آخری وقت ہے ابو طالب کا، جا رہے ہیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمے کی مدد کی ہے، کلمے کی دعوت دینے والے کی مدد کی ہے، لیکن کلمہ پڑھا نہیں ہے، اور جب تک کلمہ نہ پڑھا جائے جنت کی انٹری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھا جائے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جنت کا آدمی مستحق ہوتا ہے۔ یہ کلمے میں اللہ تعالیٰ نے کمال اور خصوصیت رکھی، یہ کلمہ جنت کے دروازے کو کھلوانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی، جیسے نماز جنت کی چابی، جیسے وضو نماز کی چابی۔ سرانے بیٹھ گئے، ابو طالب کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بہت سمجھایا کہ چچا جان ایک مرتبہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی سفارش کر سکوں گا، اللہ کے واسطے یہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ لیکن وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہیں پڑھنے دیا کہ اپنے دادا کے پرانے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پر جا رہے ہو، تو آخر میں یوں کہا علی دین عبد المطلب، میں دین عبد المطلب پر جا رہا ہوں۔ ایمان کے بغیر چلے گئے، حضور کو بڑا صدمہ، بڑا غم ہوا اپنے چچا کے بے ایمان دنیا سے جانے۔ یہاں سے وہ مسئلہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں، ہدایت کی بات کرنا انسان کے اختیار میں ہے، ہدایت کے لیے راستے بتانا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن ہدایت کا دے دینا اللہ کے اختیار ہے۔ تو ہدایت نہیں ملی۔ حضور اتنے غمگین ہوئے کہ یوں کہا کہ میں میرے چچا کی مغفرت کے لیے رات دن دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو انسان دنیا سے بغیر ایمان کے گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، اس کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ دنیا جو ہے نا بڑی سیاسی ہو گئی۔ مسز گاندھی کا انتقال ہوا تو کچھ سیاسی مولوی جو ہے قرآن شریف لے کر وہاں ایصال ثواب کرنے کے لیے پہنچے کہ ہم ان کی بخشش کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ کفر پر دنیا سے جانے والے کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے فرمایا وہ ایک وعدہ کر دیا تھا انہوں نے اپنے باپ کو کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ نے روک دیا تو رک گئے۔ تو ہدایتوں کا ملنا در حقیقت اللہ کی طرف سے۔ تو کب کون سی بات کسی کے دل میں اتر جائے کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ایک نوجوان یہودی لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، سخت بیمار ہو گیا، بیماروں کی عیادت کرنا بھی سنت ہے۔ اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں ہم کو، بہترین تعلیمات۔ اگر ہم عمل کریں تو بہترین اخلاق کے لوگ بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہماری زندگیاں
قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق گزری. یہودی کی جو جوان تھا عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کافر کی عیادت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہو اس ارادے سے عیادت کے لیے جانا کہ موقع ملتے ہی اس کو دین کی دعوت دیں گے، کلمے کی تلقین کریں گے تو جائیے، جا سکتے ہیں. لیکن مشرک کے ٹھاٹھڑے میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمایا نہیں جا سکتے. آپ کے ساتھ کسی غیر کے تعلقات ہیں تو رہے تعلقات. غیروں کے ساتھ تعلقات کی ایک لمٹ قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے کہ دل کے راز اس کے سامنے نہیں کھولے جائیں گے، مواخات اس کے ساتھ جائز ہے اور مواسات اس کے ساتھ جائز ہے اور معاملات اس کے ساتھ جائز ہے، لیکن موالات جائز ہے. موالات کے معنی دل کے اندر جو گہری راز کی باتیں ہیں وہ اس کو نہیں بتائی جائے گی. یہ ہم کو ایک لمٹ دے دی تعلق رکھنے کی، غیروں کے ساتھ لمٹ دی. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں ہمیں غیروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو بھائی مل جل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھی طرح سے مل جل کر رہیں گے اور موقع موقع سے ان کو دین کی دعوت دیں گے. اذان بھی دین کی دعوت ہے جو 5 وقتہ جاری رہتی ہے اور دی جاتی ہے. اب کوئی آپ سے پوچھ لے غیر مسلم تو اس کے سامنے اذان کا ترجمہ کر دیجئے اور اس کو بتائیے، اور کوئی قرآن کے بارے میں پوچھے تو قرآن کریم کی آیت کے ترجمے اس کے سامنے بیان کیجئے. قرآن کریم کا مقصد کیا ہے وہ بیان کیجئے، اللہ کا ایک ہونا بیان کیجئے، رسول کی رسالت کی صداقت کے دلائل اس کے سامنے بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ دل نرم کریں گے تو دل میں بات اتر جائے گی. اس یہودی نوجوان کے سرانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے جو ہے اس کو کلمے کی تلقین کی کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو. اس کا باپ سامنے ہی کھڑا تھا. وہ اپنے باپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا، ڈر رہا ہے کہیں ابا غصے ہو جائیں گے کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا، اپنی یہودیت کیوں چھوڑا، یہودیت تو قیامت تک کا دین ہے، تو نے کیوں چھوڑ دیا. حالانکہ یہودیت کا ٹائم لمٹ حضور کے تشریف لانے تک کا زمانہ ہے. جب سرکار آ گئے تو یہودیت جو ہے ختم، عیسائیت ختم، اب اسلام ہی کے اوپر آنا پڑے گا ان تمام قوموں کو. یہ آخری اور لاسٹ دن ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ آؤٹ آف ڈیٹ دین ہے، تمام کے تمام تھے جب تک حضور نہیں آئے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لے آئے تو اب ویلڈ دین جو ہے وہ سرکار جو لے کر آئے ہیں وہ ویلڈ دین ہے. بچے نے ٹکٹکی باندھ کر ابا جان کو دیکھا. ابا جان کی بھی سعادت کی بات ہے. ابا نے کہا بیٹا بڑی خدمت کی ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو کہہ لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، کہہ لے بیٹا کامیاب ہو جائے گا. تو بیٹے نے آخری وقت میں مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا. حضور عیادت کرنے گئے، اس کو دولت ایمان نصیب ہو گئی اور جنت کا داخلہ مل گیا. حدیث شریف میں ہے کہ احد کے میدان میں ایک صحابی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں اور میدان کاغذات گرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے.
اور قریب آ کر کہا حضور اگر یہ میدان اس وقت گرم ہے اور سر گیندوں کی طرح اڑ رہے ہیں اور شہادتوں پہ شہادتیں واقع ہو رہی ہے اور آپ جو شہید ہو اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو میں جو ہے اگر ایمان قبول کر چکا ہوں اور میدان میں کود جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اب اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا ان حضرات کو، یہ لوگ ایمان کو اتنا بڑا خزانہ اور جنت کو اتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں ان کو حقیر معلوم ہوتی۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دی، تلوار لے لی، میدان میں کود گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ حضور نے فرمایا کم کام کیا ابھی ایمان قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر کثیرا، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، ہمیشہ کی جنت سے نوازا گیا اور شہید کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک نوجوان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، لوگ نکل رہے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہے۔ دو بدر ہوئے، بدر صغرا اس میں لڑائی نہیں ہوئی، اور ایک بدر کبرا۔ یہ بدر کبرا کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے ہیں، نکلے ہیں۔ جب اعلان ہوا تو ایک ماں نے اپنے بچے جوان غیر شادی شدہ حارثہ سے کہا، حارثہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں جانے کا، دین کے لیے سر کٹانے کا وقت آیا ہے، دین کے لیے کچھ کر دکھانے کا وقت آیا ہے، حضور کے ساتھ نام لکھا دے، میدان میں چلا جا، اگر آ گیا زندہ تو اچھی بات ہے، اگر کام آ گیا تو تو بھی سرخرو ہو جائے گا اور میری بھی آخرت بن جائے گی کہ ایسا سپوت پیدا کیا جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ ماں میں تیار ہوں، حارثہ چلے گئے، میدان کارزار کے اندر پہنچے، چشمے پر پانی بھر رہے تھے، وہاں ایک اجنبی تیر گلے کے اندر آ کر لگ گیا، تڑپ گئے اور وہی شہید ہو گئے۔ کیا دیکھا دنیا کے اندر اور کیا پایا دنیا کے اندر، ابھی جوانی کی دہلیز پر ہے۔ ہمارے سورت میں ابھی ایک انتقال ہوا۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے، ایک تھرکتا ہوا دیا ہے، کون سا ہوا کا جھونکا اس کو بجھا دے گا کہ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت آخرت کی تیاری رکھو، موت کب آئے گی کہہ نہیں سکتے، اس لیے ہر وقت موت کی تیاری رکھو اور موت کی تیاری والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، زبان پر اللہ کا ذکر ہمیشہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ وہ نوجوان ایک ہفتے پہلے تو پنجگیری گیا، والدہ کو لے گیا، بھائیوں کو لے گیا، لاکھوں روپے کا خرچ کیا اور بہت بڑا باڈی بلڈر، جم میں روزانہ 2.5-3 گھنٹے گزارنے والا، اور ایک انجیکشن بھی زندگی کے اندر نہیں کھایا، آیا اور ایک دن بیمار رہا، اسپتال میں داخل ہوا، دوسرے دن انتقال کر گیا۔ صرف 38 سال کی عمر، بچوں کو روتا ہوا، بلکتا ہوا، ماں کو روتا ہوا، بھائیوں کو غمگین چھوڑ کر جنازہ اٹھا اور چلا گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، انسان کو ہمیشہ جو بھی نیک عمل ہاتھ آ جائے وہ کر لینا چاہیے، جو بھی وقت میں جو نیک عمل اللہ تعالیٰ کرا دے اس کو کر لینا چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ دیر لگائیں گے تو شیطان اچھے کاموں میں دیر لگوا دیتا ہے،
عورت نماز پڑھنے کے لیے تیار کی تو اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ کچن کا کام کرنا ہے، پہلے وہ کر لے، شوہر آئیں گے، گھر والے آئیں گے، کھانا پکا لے۔ کھانا پکاتی ہے تو پھر سستی آ جاتی ہے، ابھی بہت دیر ہے، ظہر بعد میں پڑھ لینا، تھوڑی لیٹ گئی، نیند آ گئی، ظہر کا وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، نماز قضا ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ نمازوں کو ادا کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے، قضا کرنا اچھی بات نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ جو ہے اچھے کاموں کو لیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، نیکی کی طرف جلدی آگے بڑھو، دیر مت لگاؤ، ورنہ شیطان تم سے وہ نیک کام چھیننے کی کوشش میں لگا دیتا ہے۔ اور جب آدمی کام فوراً کر لیتا ہے تو شیطان نا امید ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر میں اذان ہوئی اور اٹھا اور وضو کیا، شیطان ناکام ہو جاتا ہے اور باقی 4 نمازیں پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو باقی نماز پڑھنا کیا مشکل ہے، نیند میں سے اٹھ کے اس نے نماز ادا کی ہے تو باقی نمازوں میں تو اتنی دشواری نہیں، آسانی کے ساتھ نمازیں پڑھ لے۔ قضا نمازوں کا بڑا رنج رہا ہے صحابہ کرام کو۔ غزوہ خندق کے موقع پر کچھ نمازیں قضا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافرین کو بددعا دی اور یوں کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز اثر نہیں پڑھنے۔ اس سے عجیب واقعہ میرے ایک دوست نے ابھی پونا میں سنایا۔ حافظ عبد الحفیظ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے 25 اگست کو ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا، 26 کو ولیمہ ہوا اور 26 ستمبر کو اس کی طبیعت خراب ہوئی، کچھ کورونا کا اثر ہو گیا، 27 تاریخ کو انتقال کر گیا، 25 تاریخ کو نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، 27 تاریخ کو نماز جنازہ پڑھا۔ زندگی کا دوستوں کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو زندگی گزرتی ہے اور جاتی ہے اس کی بات ہی نہیں رہی، اس پر جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کا کیا کہنا ہے۔ موت تو کہیں بھی آنی ہے، بستر پر بھی آنی ہے اور میدان میں بھی آنی ہے، تو پھر آدمی ڈر ڈر کے کیوں ہے؟ اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہوئے نہ بچ۔ حارثہ کو دفنا دیا گیا، مسلمان مکے میں مدینہ میں داخل ہوئے اور بہت کامیاب داخل ہوئے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، بدر کی طرح چاند چمکتا ہو جیسے، ایسی چمکتی کامیابی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور شادیاں نے اور خوشیوں کے ترانے، اور لوگ مدینے میں آ رہے ہیں اور مدینے والے استقبال کر رہے ہیں، اور ماں جو ہے حارثہ کی وہ اپنے جسم پر چادریں لپیٹ کر حضور کے دربار میں پہنچی اور دربار میں پہنچ کر یوں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا کام آ گیا ہے۔ کہا جی تیرا بیٹا کام آ گیا۔ تو اللہ کے رسول جوانی کے اندر اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے اس کو جنت دی کہ نہیں؟ میں نے اس کو اس لیے کام میں لگایا کہ یہ جنت کے لائق بن جائے، اس کو جنت مل جائے، میں نے اس لیے اس کو لگایا تھا کام میں، تو اس کو جنت ملی کہ نہیں؟ اس کے عمل پر صحابہ کے اعمال بڑے مخلصانہ ہوتے تھے، اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت دلا جاتے ہیں اور اجر دلا جاتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جائیں۔ جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اخلاص والا عمل ہے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو یہ خیال رہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص، یہ سوچے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے اور کام کرتا جائے تو یہ اخلاص۔ حضور نے فرمایا
پہلے تو صحابہ نے امتحان کیا حارثہ کی ماں کا کہ بھائی یہاں تو جوان لڑکا انتقال کر جائے تو ماتم کرتے ہیں، اسلام نے ماتم کی گنجائش نہیں رکھی ہے، واویلا مچانے کو نہ کہا ہے۔ آنکھیں برس رہی ہیں، آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، جائیں، لیکن چیخنا، پکارنا، واویلا کرنا، اللہ کے فیصلے پر فریاد کرنا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ حضور غمگین ہوئے پیر معمونہ کے موقع پر، حضور غمگین ہوئے جنگ موتا کے موقع پر، حضور حضرت حمزہ کے شہادت پر ہوئے، سب جائز نہیں، لیکن کوئی جملہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف زبان سے نبی کے نکل نہیں سکتا۔ بیٹا انتقال کر گیا تو آپ نے فرمایا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے جانے پر ہم لوگ بہت غمگین ہیں، لیکن زبان وہی بات کہے گی جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ دل اگرچہ غمگین ہے، دل رو رہا ہے، لیکن زبان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو صحابہ پوچھ رہے تھے کہ چادریں نکال کر خوب ماتم کرتی نا؟ جواب دیا چادریں کیوں نکالوں؟ کیا میری حیا مر گئی؟ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا زندہ ہے۔ یہ چادریں عورت کی، یہ نقاب، یہ برقعے، یہ کیا ہے؟ عورت کی حیا کے ترجمان، عورت کی حیا کے محافظ ہیں۔ اور آج جب کہ بے حیائیوں کا دور ہے، نقاب پوشی اور عورتوں کو پردہ کرنا اور برقعے کا اہتمام کرنا، شہروں میں جائیں تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا کیا ہے؟ ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیوانی تو کہتی ہے کہ تیرے بیٹے کو جنت ملی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں بنائی ہیں، بے شمار جنتیں بنائی، اور تیرا بیٹا جوانی میں قربانی دے کر دنیا سے گیا ہے، اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ سوچا تھا کہ دین کی دعوت کے عنوان سے کچھ بات ہو جائے، تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور خبر حضرت قاری فاروق صاحب نے یہ دی کہ آج جو ہے مرحوم محمد وڑیا صاحب کی طرف سے آپ کے تقریر سے فراغت کے بعد ایک مشروب کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواب میں ان کے بھائی کے آئے محمد بھائی، اور انہوں نے کہا کہ رویندرا والوں کو جو تقریر میں آئے شربت پلائے جائے، تو آج وہ تشریف لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مرحوم کی خواب میں جو تمنا تھی اس کو پورا کریں، تو وہ بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، آج ہی ایک عالم دین کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے رشتہ داران ہیں ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور شفائے عاجلہ، دائمہ، کاملہ، مستمرہ، مستقلہ نصیب فرمائے۔ مولانا شکیل محتاج صاحب آج انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور پورے گاؤں میں جتنے مرحومین مرحومات گئے ہیں ان تمام کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، اور گاؤں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب کتنا گاؤں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب وڑیا، وہ بھی ہمیشہ جو ہے گاؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور بھی علماء اور جو لوگ باہر ہیں وہ گاؤں کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں خوشیوں کے ساتھ
اور دین کی فکروں کے ساتھ اور کاموں کے ساتھ آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک درخواست یہ تھی کہ ذکر کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا، تو تھوڑی دیر ہم انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا۔ میں نے سنا یہاں پہلے سے ذکر جاری، لہذا یہ ذکر کو جاری رکھا جائے اور پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھا جائے، جس طرح سے گرو اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیا میں اتنے پڑ گئے کہ نماز سے نکلے پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا وقت ہمارا اللہ کی یاد میں گزر جائے، اللہ کے ذکر میں گزر جائے اور اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی دیر مراقبہ بھی کریں گے اور تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔